بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میری مرحومہ وائف اورنگی PNT سوسائٹی سیکٹر 31D کے مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور خوددار ملک رہا ہے، اور ملک میں بسنے والے عوام اور بالخصوص پور اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے عوام کی اکثریت جو کہ انتہائی خوددار، غیرت مند، محنت کش اور محب وطن عوام کی اکثریت پر مشتمل ہے، جو کہ انتہائی خوددار، غیرت مند، محب وطن، محنت کش عوام کی اکثریت پر مشتمل ہے، اور جن سب کی حب الوطنی ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اور جو کہ جرائم سے نفرت کرتے آئے ہیں، اور ہمارے عوام کی اکثریت جو کہ حصول رزق حلال کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے بیرون ملک جا کر اپنے کنبے کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ خود کو دنیا کی بہت بڑی جمہوریت، بلکہ جمہوریت کا چیمپئن کہتا آیا ہے، اور جس نے روز اول سے ہی پاکستان کی آزادانہ اور خود مختار حیثیت کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور بھارت نے آج تک، روز اول سے آج تک پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا، اور ہمارے گرین پاسپورٹ کو مشکوک بنانے کا کوئی بھی موقع اس بھارت نے نہیں چھوڑا۔ مگر اس بھارت نے آج تک کیا خود کو جرائم کا چیمپئن تسلیم کیا ہے؟ مگر اس بھارت نے آج تک کیا خود کو جرائم کا چیمپئن تسلیم کیا ہے؟ اور کیا بھارت نے آج تک یہ کڑوا سچ تسلیم کیا ہے کہ ماضی میں خالد، محسن اور فہیم جیسی نیچر رکھنے والے ان کے ایجنٹوں اور حامیوں نے گرین پاسپورٹ کو رکھ کر دنیا بھر میں چوری، ڈکیتی، چیٹنگ، فراڈ اور ڈرگس جیسے جرائم کر کے پاکستانی عوام کو جو تکلیفیں دی ہیں، اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ آج تک کسی نے بھارت کی اس شرپسندی اور منفی پروپیگنڈے کا کوئی مؤثر جواب ہی نہیں دیا۔ اور میں عمار ولد اختر اعوان کے ہتھ کنڈوں کے حوالے سے ایک مزید سچائی آپ سب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ عمار ولد اختر اعوان کے مستقل کرائم سے بیزار ہو کر ایک طرف تو یہ بڑے بڑے کرمنل خالد، محسن، فہیم، دوغلا، منافق ملا افتخار، اور دوسری طرف یہ گھر کا بھیدی، گھر کا کرمنل بیزار ہو کر میری وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ نے 2000
2015 کے لاسٹ میں ستمبر اکتوبر کے مہینے میں مجھے یہ کہا کہ ظفر، میں عمار کو اس کے جرائم پیشہ باپ کے گھر بھیجنا چاہتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، میں تو کسی پہ کوئی جبر کوئی دباؤ دینے کے فیور میں نہیں ہوں نا بھائی، میں چاہتا ہوں جو بھی کام ہو باہمی رضامندی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، گھر کا ماحول اچھا رہے۔ تو وہ بولی کہ میں عمار کو اس کے جرائم پیشہ باپ اختر اعوان کے گھر بھیج رہی ہوں، کیونکہ عمار کے جرائم کی وجہ سے آپ میرے گھر میں نہیں رہتے ہو بلکہ اپنے فلیٹ میں رہتے ہو۔ لازمی سی بات ہے، کرمنلز کے قریب کون رہنا چاہے گا؟ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ٹیچر ہوں پیشے کے اعتبار سے، اللہ نہ کرے ذرا سے کرائم کی چھیٹا بھی آ جائے تو میری تو زندگی ختم ہے نا بھائی۔ تو کرمنل سے تو ہر شخص دور رہنا پسند کرتا ہے نا بھائی۔ تو میری وائف نے کہا کہ آپ گھر میں نہیں رہتے ہو، لہذا میں اس کو، اور میں بھی بیزار ہوں، کہیں چوریاں کرتا ہے، کہیں ڈاکے ڈالتا ہے، کسی کے موبائل چھینتا ہے، کسی کمزور کو مارتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے، تو یہ ظالم گھر پہ میری شکایتیں آتی ہیں تو میں اس کو اس کے باپ کے گھر بھیج رہی ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے جناب۔ اور پھر 2015 کی لاسٹ میں عمار کو اس کے والد کے گھر پنڈی روانہ کر دیا گیا، اور یوں 2016 کا پورا سال اور جون 2017 تک بہت اچھا گزرا، اور جس کے بعد ہی اس ڈرامے باز ایکٹر عمار ولد اختر اعوان نے یہ چال چلی، پنڈی سے یہ چال چلی کہ اس نے خود پر برین ٹیومر کا ڈرامہ رچا دیا کہ اسے برین ٹیومر ہو گیا، یعنی مامتا کو بلیک میل کیا اس نے کہ برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ اور پھر اچانک ہی برین ٹیومر کے 2 مہینے گزرنے کے بعد ہی اس ایکٹر عمار اعوان کی طرف سے یہ سننے میں آیا کہ اس ایکٹر نے زہر کا پورا گلاس ڈکار لیا اور واٹس ایپ پہ اپنی کمزور کمزور تصویریں بھیجنے لگا، اور اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے اور میری معصوم سادہ دل وائف کو، سیدہ غوثیہ فرزانہ کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کر کے یہ فنٹر، معروف ڈرگس ڈیلر جو کہ آل اوور دی ورلڈ مشہور ہے پاکستان سمیت، عمار ولد اختر اعوان جون 2017 میں کراچی آ گیا۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے جناب کہ یہ فنٹر، شاطر، کرمنل، چور، چیٹر، دھوکے باز ایکٹر اور ماں جیسی انمول ہستی کا غدار عمار ولد اختر اعوان، جو کہ جون 2017 سے یعنی کہ برین ٹیومر اور زہر کا گلاس ڈکار لینے کے باوجود آج بھی صحت مند حالت میں ہے، یعنی برین ٹیومر اور زہر کے گلاس نے اس موذی شخص عمار ولد اختر اعوان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، مگر 13 جنوری 2020 کی رات میں ہی اس مکار عمار ولد اختر اعوان نے اپنے کرمنلز خالوؤں خالد، محسن اور فہیم کے ساتھ مل کر میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو نگل کر ہارٹ اٹیک کا شور بڑی تیزی کے ساتھ اسٹیبلش کیا۔ واضح رہے کہ جون 2017 سے اس سپر کرمنل پلس سپر ایکٹر عمار ولد اختر اعوان نے خود پر برین ٹیومر کا ڈرامہ رچایا، برین ٹیومر ہونے کا ڈرامہ رچایا، اور پھر برین ٹیومر کو اس چالباز نے چھکا لگا کر برین سے باہر پھینک دیا، جبکہ برین ٹیومر میں کوئی شخص زندہ بچا ہی نہیں ہے جناب۔
اتنے خطرناک مرض ہے برین ٹیومر، مگر اس نے چھکا لگا کر برین سے باہر پھینک دیا۔ اور پھر اس خطرناک کرمنل نے زہر کا پورا گلاس بھی ڈکار لیا، اور یہ اتنا زہریلا شخص ہے کہ اس زہر کو بھی ہضم کر گیا، اور زہر کو ہضم کر لینے کے بعد میری معصوم اور سادہ دل وائف کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرنے کے بعد یہ شخص مورخہ 21 ستمبر 2017 کو پنڈی سے کراچی آ کر بڑے بڑے جرائم کرنے لگا، اور مورخہ 29 نومبر 2019 کو ڈرگس میں گرفتار ہوا، اور پھر 4 دن بعد ضمانت پر آیا، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر اس ظالم شخص عمار ولد اختر آوان نے اپنے جرائم پیشہ خالوں خالد، محسن اور فہیم اور دوغلے اور منافق ملا اسٹیپ برادر افتخار کے ساتھ مل کر اس شخص نے میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی جان کو نگل لیا اور ہارٹ اٹیک کا رنگ اسٹیبلش کر دیا۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ڈرگس کے خطرناک زہر پھیلانے والے بھارت کے ان خطرناک ایجنٹوں کے خلاف، اور میری محب وطن شہید پاکستانی لیڈی سیدہ غوثیہ فرزانہ کو انصاف دلانے کے لیے آپ لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائکس اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔